محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال میرا بھائی مجھے رمضان میں ہی عیدی بھیج دیا کرتا تھا، کیونکہ میرے حالات اچھے نہیں تھے اور وہی کپڑے اور چیزیں میں عید پر استعمال کرتی تھی۔ اس رمضان میں بھی میں بھائی کی طرف سے عیدی کا انتظار کرنے لگی، لیکن اس بار بھائی نے مجھے کچھ بھی نہ بھیجا۔ چاند رات پر میں بھائی کو مبارکباد دینے کے لیے ان کے گھر پہنچی تو دروازے پر ہی میرے قدم زنجیر ہو گئے، کیونکہ اندر سے میرے بھائی کی آوازیں۔ پچھلے کتنے ہی دنوں سے میں بے چین تھی، ایک پل کے لیے بھی مجھے سکون نہیں آیا تھا۔ دل اور دماغ دونوں میں ایک جنگ سی جاری تھی۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ بھابھی کے آنے کے بعد میرا بھائی بدل گیا ہے، اس کی زندگی میں اب شاید میری کوئی جگہ ہی نہیں رہی، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ میرا بھائی کبھی نہیں بدل سکتا۔ میں اپنے آپ سے ہی الجھ رہی تھی۔ کئی بار سوچا کہ بھائی کو فون کروں، اس سے پوچھوں کہ وہ مجھے کیسے بھول سکتا ہے، لیکن پھر ناراضگی میں ہی میں نے فون بھی نہ کیا تھا۔ میں نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ بھابیاں آتی ہیں تو بھائی بدل جاتے ہیں، بہنوں کو بھول جاتے ہیں، اور اب مجھے اس بات پر بھی یقین آنے لگا تھا۔ میرا دل اپنی بھابھی کی طرف سے بے انتہا خراب ہو چکا تھا۔ یقیناً اس نے ہی میرے بھائی کو ہم سے دور کیا ہوگا۔ بس ایک یہی سوچ میرے دل و دماغ میں دنوں رات چلتی رہتی تھی۔ مجھے اپنی بھابھی سے ایسی امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنی پسند سے اپنی بھائی کی شادی کروائی تھی، اسے پورے ارمانوں کے ساتھ رخصت کروا کر لائی تھی۔ کیا وہ مجھے ہی میرے بھائی سے دور کرنے کا سبب بن رہی تھی؟ یہ وہ سوال تھے جن کی وجہ سے میری دماغ کی نسیں پھٹنے لگ گئی تھیں۔ دراصل رمضان کا مہینہ تھا اور اس بار میرے بھائی کی طرف سے عیدی بھی نہیں آئی تھی، وہ عیدی جس کا میں سارا سال بڑی بے صبری سے انتظار کرتی تھی۔ میرے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ شوہر نوکری کبھی ہوتی تو کبھی وہ خود ہی چھوڑ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایسے میں بچوں کے ساتھ گھر کا خرچہ چلانا ہی مشکل تھا۔ عید کی خریداری تو بہت دور کی بات، میری شادی کو تقریباً 8 سال ہونے والے تھے، اور ان 8 سالوں میں ہر سال میرے بھائی نے باپ کی جگہ لی تھی، اور میری ساری پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے مجھے باقاعدگی سے وہ ہر سال عیدی کے نام پر اتنا کچھ لا کر دے دیا کرتا تھا کہ مجھے کبھی بھی کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ مگر اس سال نہ جانے کیوں نہ بھائی آیا تھا اور نہ ہی عیدی۔ میں نے فون بھی کیا تو بھائی نے بس تھوڑی بہت بات چیت کی اور فون بند کر دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ نہ صرف میرا دل خراب ہوا تھا، بلکہ میں اس بات کو لے کر بھی پریشان ہو گئی تھی کہ اب ہماری عید کیسے گزرے گی۔ اوپر سے میری بچپن کی سہیلی شبنم، جو اکثر مجھے فون کیا کرتی تھی، اس نے بھی 1000 بار یہی سوال پوچھ لیا تھا کہ اس بار عثمان نے تمہیں عید پر کیا بھیجا ہے۔ اور جب میں نے اسے بتایا کہ اس بار میری عیدی نہیں آئی تو وہ خوب ہنسی، میرا مذاق بنایا اور کہنے لگی کہ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے بھائی کی شادی نہ کرواؤ، تمہیں ہی اس کا گھر بسانے کی پڑی ہوئی تھی۔ دیکھا کیسے بھابھی نے آتے ہی اپنا رنگ دکھا دیا۔ شبنم کی باتوں نے مجھے مزید دکھ پہنچا دیا تھا، اور اب تو میں اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی کہ پھر وہ یہی سوال کرنے لگتی۔ میرا غصہ ساتھ آسمان کو چھونے لگا تھا، اور مجھے ساتھ ہی ساتھ اپنے شوہر پر بھی بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ میرا شوہر رمیز ایک کام چور قسم کا مرد تھا، جو پچھلے کچھ دنوں سے خود بھی مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ اس بار تمہارا بھائی عیدی نہیں بھیجے گا، لکھ لو میری بات، کیونکہ اب اس کی شادی ہو گئی ہے۔ شروع میں تو میں نے اپنے شوہر کی کوئی بات کا جواب نہ دیا، لیکن بار بار وہ بھی شبنم کی طرح یہی بات دہرانے لگا تو میرا دل بھی کھٹا ہو گیا، اور اب بھی رمیز چارپائی پر لیٹا ایسی جلی کٹی باتیں کر کے مزید میرا خون جلا رہا تھا۔ ارے عائشہ، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تمہارے بھائی کو اب بیوی مل گئی ہے، اسے نہ بہن کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہارے لیے اس کے پاس وقت۔ جب اس کی شادی کے دن تھے تو کیسے دن رات کے چکر لگایا کرتا تھا، تم سے کتنا کام کروایا، تم نے اس کی شادی میں ملازموں کی طرح کام کاج کیا ہے، اور اب اس کا کام نکل گیا تو اس نے تمہیں دودھ سے مکھی کی طرح نکال پھینکا۔ دیکھو نا، کتنے دن ہو گئے ہیں اس نے نہ ہی ہمارے گھر کا چکر کاٹا اور نہ ہی تم سے ڈھنگ سے فون پر بات چیت کی ہے۔ یہ تو
तुम ही हो, अपने भाई की तारीफ़ों के पुल बांधती रहती हो। अब भाभी आ गई है ना, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा भाई तुम्हारा कितना सगा है। ये कहते हुए रमीज़ बहुत तंज़िया अंदाज में हंसा था और मेरे दिल में आग सुलग उठी थी। दरअसल मैं हमेशा अपने भाई की तारीफ़ करती और रमीज़ को कहती कि मेरे भाई की तरह ज़िम्मेदार बनो। उसने कम उम्री से ही हमारा घर संभाला था। माँ बाप के इंतकाल के बाद उसने बाप बनकर हम सारी बहनों का ख्याल रखा और मेरी शादी भी उसने खुद अपने हाथों से की थी, जबकि वो उम्र में मुझसे छोटा था। मगर फिर भी उसने बड़ा भाई होने का किरदार निभाया था और सारी जिम्मेदारियों से फारिग होने के बाद अब कहीं जाकर उसने अपना घर बसा लिया था। इसलिए मुझे अपना भाई बहुत ज़्यादा अजीज़ था। अभी उसकी शादी को 6 महीने हुए थे और ये पहली ही ईद थी। इसलिए दिल तो मेरा भी ख़राब होने लगा था कि वाकई ही भाभी के आने के बाद भाई शायद मुझे भूल गया था। लेकिन मैं रमीज़ के सामने ये बात जताना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने गुस्से से कहा कि अभी चाँद रात में वक़्त है, देखना मेरा भाई ज़रूर आएगा और ईदी भी लाएगा। लेकिन मेरी ये बात सही साबित ना हो सकी और चाँद रात आ गई तो मेरी छोटी बेटी कहने लगी, अम्मा, मामू जान का फ़ोन नहीं लग रहा। तो क्या हुआ, हम जाकर ही ईद की मुबारकबाद देकर आ जाते हैं, फिर तो हम ईद के बाद ही जा सकेंगे। बेटी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा दुखा हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो चांद रात की मुबारकबाद तो दे आऊँ, और यही सोचकर मैं दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल पड़ी। भाई का घर आधे घंटे के फासले पर था। हम रिक्शा लेकर पहुँचे और जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर गई तो मेरे कदम जंजीर हो गए, क्योंकि अंदर से मेरे भाई की आवाज़ें आ रही थीं और वो जो कुछ वो कह रहा था वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मुझे तो खबर ही नहीं थी कि मेरा अपना भाई ही। मेरा नाम आयशा है। मैं सिर्फ 15 साल की थी जब मेरे अब्बा जान ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिचकी ली थी और हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए थे। हम 3 बहनें थीं और हमारा सिर्फ एक ही भाई था, जो हम तीनों बहनों से ही छोटा था। 2 बहनों की शादियां अब्बा जान कर चुके थे। मेरी शादी होना अभी बाकी थी। मैं 10वीं जमात में थी। अब्बा जान के अचानक इंतकाल पर हमारी जैसे कमर टूट चुकी थी, क्योंकि अम्मा जान भी काफ़ी अरसे से ही बीमार पड़ी हुई थी। ऐसे में लगता था कि जैसे हमारे सर पर न छत रही और ना ही पैरों तले ज़मीन। शादीशुदा बहनों के ससुराल भी कुछ ख़ास अच्छे ना थे, इसलिए वो भी अपनी ज़िंदगियों में परेशानी काट रही थी। ऐसे वक्त में मेरे छोटे भाई ने, जो सिर्फ 13 साल का था, आगे बढ़कर बाप के जनाजे को ना सिर्फ कांधा दिया, बल्कि बाप की जिम्मेदारियों को भी अपने कंधे पर ले लिया था। मेरा छोटा भाई उस्मान कब इतना बड़ा हो गया कि हमें खबर भी ना हुई कि उसने अपनी पढ़ाई को खैराबाद कहा और एक कारखाने में नौकरी करने लगा था, ताकि घर का गुज़र बसर हो जाए। अम्मा जान चाहती थी कि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले, लेकिन उस्मान ने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि वो पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त घर का खर्चा और राशन पानी है। और फिर उसने मेरी शादी की जिम्मेदारी भी अपने ही कंधों पर उठा ली थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और उस्मान ने साबित कर दिया कि वो वाकई ही दुनिया का बेहतरीन भाई है, जिसने सब कुछ भुलाकर सिर्फ मेरे लिए और अम्मा जान के लिए अपनी ज़ात को गिरवी रख दिया था। सुबह का गया वो रात के अंधेरे में ही घर लौटता तो बिना खाना खाए थका हारा ही सो जाया करता और फिर सुबह सवेरे घर से निकल जाता। कभी कभी तो मुझे उसकी बेइंतहा फ़िक्र सताती, लेकिन वो कहता कि बाजी फ़िक्र ना करें, मैं अब छोटा नहीं रहा हूँ, मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास है। और फिर अब्बाजान ने मरते मरते मुझसे वादा लिया था कि मैं उनके बाद आप लोगों का ख्याल रखूँगा। उस्मान की बात सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ जाता था। मैं उसका माथा चूमती, उससे प्यार करती, खुद उसके कपड़े इस्त्री करती। कारखाने के लिए जब वो सुबह निकलता तो मैं दरवाजे पर खड़ी होकर उस पर ढेरों दुआएं पढ़कर फूंकती। अब अल्लाह ताला की ज़ात के बाद वही हमारा सहारा था और वही हमारी ज़िंदगी का आसरा। धीरे धीरे अम्मा जान और भी बीमार होती चली गई, क्योंकि बड़ी बहनों की ज़िंदगियां मुश्किलों से भरती चली जा रही थी और उनका बोझ अम्मा जान से सहा नहीं जा रहा था।
اور پھر ایک رات اماں کو لگا کہ بس اب ان کی زندگی اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے، تو اماں جان نے عثمان کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، میری زندگی میں عائشہ کی شادی کر دو، یہ اپنے گھر کی ہو جائے گی تو میری فکر ختم ہو جائے گی۔ اماں جان کی بات سن کر میں رونے لگ گئی تھی۔ میں صرف اور صرف 17 سال کی تھی۔ میں نے اماں جان سے کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، بڑی بہنوں کو شادی کر کے بھلا کون سا سکھ مل گیا ہے، وہ بھی تو اپنے گھر میں بہت زیادہ پریشان ہیں، پھر آپ کی فکر کیسے ختم ہوگی؟ اماں جان کہنے لگیں، ایک بار مرد کا نام مل جائے اور اس کی چھاتہ حاصل ہو جائے تو پھر اس عورت کو باہر والے تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اور ایک نہ ایک دن سسرال والے بھی اچھے ہو ہی جاتے ہیں۔ اماں جان کا اپنا ہی فلسفہ تھا۔ خیر، اماں جان نے عثمان سے وعدہ لیا کہ وہ جلدی میری شادی کا انتظام کر دے گا، تو عثمان نے بھی حامی بھر لی۔ پھر اماں جان نے پاس پڑوس کی عورتوں سے کہا تو کسی کے توسط سے رمیز کا رشتہ آ گیا تھا۔ رمیز ایک کپڑے کی کمپنی میں نوکری کرتا تھا، زیادہ اچھی تو نہیں، لیکن بس مناسب سی نوکری تھی، گھر بار بھی اپنا تھا، اس لیے اماں جان نے زیادہ سوچے سمجھے کو وقت نہ لگایا، بلکہ خود ہی رشتہ پکا کر دیا۔ اس بات پر عثمان اماں جان سے ناراض بھی ہوا کہ اماں اتنی جلدی کیا تھی، پہلے لڑکے کی معلومات تو لے لیتے، لیکن اماں جان کا کہنا تھا کہ بس اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اور یوں اماں جان کی ضد پر میری اور رمیز کی شادی ہو گئی تھی۔ رمیز نے اپنی ساری جمع پونجی اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر میری شادی کر ڈالی تھی، ہر وہ چیز مجھے دی تھی کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ میں تو خود بھی حیران و پریشان تھی کہ میرے چھوٹے سے بھائی نے اتنا سب کچھ بھلا کیسے جوڑ لیا ہوگا۔ لیکن مجھے رخصت کرتے وقت وہ بہت زیادہ رویا اور کہنے لگا، باجی میں نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، لیکن میں آپ کو اچھے نصیب نہیں دے سکتا۔ ہاں، البتہ میں آپ کے اچھے نصیب کی دعا ضرور کروں گا۔ ایک باپ کی طرح اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنی دہلیز سے رخصت کر دیا تھا، اور میں رمیز کے ہمراہ اپنے سسرال پہنچ گئی تھی۔ شروع کے 6 مہینے تو رمیز کے ساتھ بہت اچھے سے گزرے تھے، اس کے ماں باپ بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے، لیکن 6 مہینے کے بعد رمیز نے ایک دن اچانک ہی نوکری چھوڑ ڈالی اور کہنے لگا کہ مجھ سے نوکری نہیں ہو رہی، مجھے کاروبار کرنا ہے۔ رمیز کی بات سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی اور کہا، کاروبار کیسے کرو گے؟ نہ سرمایہ ہے اور نہ ہی تجربہ۔ وہ کہنے لگا، اپنے بھائی جان سے کہو کہ وہ مجھے ایک چھوٹا سا کاروبار کروا دے، مجھ سے دوسروں کی نوکری چاکری نہیں ہوتی۔ رمیز کی بات پر مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں نے غصے سے کہا، میرا بھائی تمہارا کاروبار کیسے شروع کروا سکتا ہے؟ وہ تو خود نوکری پیشہ ہے، اماں جان کی دوائیوں اور بیماریوں میں اچھا خاصا پیسہ اڑ جاتا ہے۔ میری بات پر رمیز کو غصہ آ گیا، کہنے لگا، وہ تمہارا بھائی ہے، بھائی تو بہنوں کے لیے کچھ بھی کر دیا کرتے ہیں، کیا وہ ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کروا کر نہیں دے سکتا؟ تم اس سے بات چیت تو کرو۔ رمیز کی بات سن کر میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے اپنے بھائی سے کوئی بات نہیں کروں گی، تم ہی کوئی نوکری تلاش کر لو یا پھر خود ہی کوئی انتظام وغیرہ کر لو۔ میری بات سن کر رمیز نے وہ تھوڑا بہت جو زیور بھائی نے مجھے دیا تھا اسے فروخت کر دیا اور اسے دکان شروع کی، لیکن تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے چند ہی دنوں میں وہ دکان ڈوب گئی اور میرا زیور بھی چلا گیا تھا۔ اس بات کا مجھے بہت زیادہ افسوس تھا، لیکن میں رمیز کے آگے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی دی تو میں نے رمیز کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، خدا کے واسطے نوکری تلاش کر لو، تب کب تمہارے باپ سے پیسے لے کر ہم گزارا کریں گے، کیونکہ رمیز کی نوکری چھوٹنے کے بعد سے ہی میرے سسر ہی ہمارا خرچہ اٹھا رہے تھے۔ فاطمہ کی پیدائش کے بعد رمیز نے کچھ دن کے لیے پھر نوکری کر لی اور مجھے سکون آ گیا تھا، لیکن اس درمیان میری ساس اور سسر کا اچانک سے ہی انتقال ہو گیا تھا، اور وہ دونوں ہی اس دنیا سے چل بسے تھے۔ دونوں ہی میرا بہت بڑا سہارا تھے، جنہوں نے مشکل وقت میں ہمیشہ میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرے لیے وہ رمیز سے بھی جھگڑا کر لیا کرتے تھے، اس لیے ان کی موت پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا تھا، اور پھر ان کے مرنے کے چند دن بعد ہی رمیز نے دوبارہ سے نوکری چھوڑ دی تھی، لیکن اب ہمارا خرچہ اٹھانے والا کوئی بھی سرپرست نہ رہا تھا۔ گھر میں فاقے ہونے لگے۔ عثمان کو پتہ چلا تو وہ بیچارہ دوڑا دوڑا چلا آیا، پھر اس نے راشن ڈلوا دیا، میرے ہاتھ پر پیسے رکھے
اور رمیز کو ایک دو جگہ نوکری کا بتا کر واپس کو چلا گیا تھا، لیکن رمیز نہ ہی تو انٹرویو دینے کے لیے گیا اور نہ ہی اس نے نوکری میں کوئی خاص دلچسپی دکھائی تھی۔ وہ گھر بیٹھ کر سکون سے میرے بھائی کی محنت کی کمائی کے نوالے کھانے لگ گیا تھا۔ کبھی میں زیادہ کچھ کہتی تو وہ مجھ سے لڑنے جھگڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ پھر بیٹی کے بعد میرے پاس بیٹا ہوا تو میں نے خاموشی اختیار کر لی کہ جب بھی رمیز سے بات چیت ہوتی تو گھر کا ماحول بگڑتا اور بچے سہم سے جاتے تھے۔ عثمان نے اچھی خاصی ہمارے گھر کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھا لی تھی اور اسی وجہ سے بس زندگی کی گاڑی چل پھر رہی تھی۔ رمیز 2 مہینے میں ہی ایک دو دفعہ چھوٹا موٹا کام کاج کر لیتا اور اس کے پیسے وہ اپنی جیب میں ہی ڈال لیتا۔ اس نے مجھ سے اور بچوں سے کوئی خاص غرض نہ تھی۔ جب بھی عید کا موقع آتا تو عثمان خود ہی عیدی میں میرے لیے بہت سارے کپڑے، بچوں کے لیے تحفے اور پیسے لے کر چلا آتا، اور یوں ہر سال میں اس کی عیدی کا انتظار کرنے لگی۔ سال پر سال گزرتے چلے گئے، نہ رمیز کا رویہ بدلا، نہ عثمان کی محبت میں کوئی کمی آئی تھی۔ پھر میری شادی کو 7 سال ہو گئے اور اماں جان نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اماں جان کے جانے کے بعد عثمان اپنے گھر میں تنہا رہ گیا تھا، تو ہم بہنوں نے اس کی شادی کروانے کا ذمہ اٹھا لیا۔ وہ منع کرنے لگا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم اسے یوں تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہمارے اس بھائی نے ہمارے لیے بہت زیادہ محنت مشقت کی تھی۔ ابا جان گیا تھا کہ وہ بھی اپنی زندگی میں سیٹل ہو جاتا۔ ہم تینوں نے ایک بہت ہی خوبصورت اور اچھی لڑکی دیکھ کر عثمان کا رشتہ پکا کیا اور پھر 6 مہینے کے اندر ہی اندر کافی دھوم دھام سے عثمان کی شادی بھی کر ڈالی تھی۔ عثمان کی شادی کے بعد ہمارے گھر کے ماں باپ میں جیسے رونق سی آ گئی تھی۔ عثمان بھی بہت خوش نظر آنے لگا اور ہم بہنوں کے دلوں کو سکون پہنچ گیا تھا۔ البتہ رمیز تھے جو اٹھتے بیٹھتے مجھے طعنے دیتے اور کہتے کہ اب دیکھنا تمہارا بھائی کیسے کیسے رنگ بدلے گا، تم نے اس کی شادی کروا کر اچھا نہیں کیا۔ رمیز تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں عثمان کی شادی کرواؤں، مگر میں ہمیشہ بڑے مان سے کہتی کہ میرا بھائی کبھی بھی نہیں بدل سکتا، وہ ہم سے بہت پیار محبت کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا ہی رہے گا۔ لیکن بھائی کی شادی کے بعد پہلی ہی رمضان جب عید نہ آئی تو رمیز کو موقع مل گیا۔ وہ کہنے لگا دیکھ لینا اس بار تمہارا بھائی کچھ نہیں لائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ چاند رات آ گئی اور پھر فاطمہ کے کہنے پر میں عثمان کو چاند رات کی مبارکباد دینے کے لیے اپنے میکے جانے کے لیے نکلی تو سارا راستہ یہی سوچتی رہی کہ عثمان سے خوب لڑائی جھگڑا کروں گی، ناراض ہو جاؤں گی اور پوچھوں گی کہ بھابھی کے آنے کے بعد وہ کیسے ہمیں بھول گیا۔ میرا دل تو اپنی بھائی نازیہ کی طرف سے بھی بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ ہم اسے بڑے مان سے بیاہ کر لائے تھے اور اس نے آتے ساتھ ہی ہمارے بھائی کو ہم سے الگ کر دیا تھا۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے میں رکشے سے اتر کر دروازے پر پہنچی، مگر وہیں میرے قدم رک سے گئے تھے۔ اندر سے بھائی جان کی جو آوازیں آ رہی تھیں وہ سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ میں دبے پاؤں اندر داخل ہوئی اور اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل لرز گیا تھا۔ میرا بھائی پٹیوں میں جکڑا بستر پر پڑا ہوا تھا۔ بھابھی اس کے سرہانے بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی اور وہ بری طرح روتے ہوئے بھابھی سے کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ مجھے تو عائشہ کی فکر ستائے چلی جا رہی ہے۔ چاند رات ہو گئی اور میں اسے کچھ بھی نہ دے سکا۔ وہ بیچاری میری عیدی کی منتظر ہوگی اور یہاں پر میں بستر پر پڑا ہوں۔ کیسے بتاؤں اسے کہ میری نوکری چھوٹ گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ہمارے گھر خود فاقے ہو رہے ہیں۔ نازیہ بھابھی عثمان کو سمجھا رہی تھی کہ عائشہ آپ کی بہت پیاری بہن ہے، وہ کبھی بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کرے گی اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوگی۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ آپ کی نوکری چلی گئی ہے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو دیکھنا وہ خود ہی دوڑی چلی آئے گی۔ ایک بار آپ کی نوکری ہو جائے، صحت صحیح سلامت ہو جائے تو آپ پھر سے اپنی بہن کے لیے عیدی بھیجیے گا، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ نازیہ بھابھی کی بات پر بستر پر پڑا عثمان پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگ گیا تھا اور میرے کلیجے پر جیسے چھریاں چل گئی تھیں۔ میں فوراً ہی اس کا نام پکارتی اندر داخل ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی نازیہ بھابھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، مجھے گلے لگایا
اور پیار محبت سے پوچھنے لگی، کیسی ہو عائشہ؟ جبکہ میں تو بس اپنے بھائی کو یک ٹک دیکھے چلی جا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہوا ہے؟ عثمان، اس کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روئے چلے جا رہا تھا۔ ماتھے پر چوٹ کے نشان تھے، ہاتھ فریکچر تھا، پیر میں پلستر بندھا ہوا تھا اور وہ بستر پر بے بس سا پڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ رونے لگا اور بولا، معاف کر دیں عائشہ باجی، اس بار میں آپ کی عیدی نہیں پہنچا سکا۔ دراصل میری نوکری چلی گئی تھی۔ میں اسی پریشانی میں تھا کہ یہاں سے وہاں نوکری تلاش کرتا پھر رہا تھا کہ اسی دوران میرا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا۔ میں نے خود آپ کو یہ بات نہ بتائی کہ آپ پریشان ہو جائیں گی۔ ویسے ہی آپ اپنے گھریلو حالات سے بہت پریشان رہتی ہیں، لیکن میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں کہ اس بار میں آپ کے اور بچوں کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں نے مجھے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سارا راستہ میں کیا سے کیا کچھ سوچتی رہی تھی کہ اپنے بھائی سے جھگڑا کروں گی، اس کے بدل جانے پر بھابھی سے لڑوں گی اور اپنے بھائی سے پوچھوں گی کہ شادی کے بعد تم کیوں بدل گئے ہو۔ لیکن یہ منظر دیکھ کر تو مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہونے لگ گئی تھی، اور میں اپنے بھائی سے بھلا اتنی غافل کیسے رہ سکتی تھی؟ کیونکہ میں نے اتنی جلدی بدگمانیاں پال لی تھیں۔ میرا بھائی تو خود بہت تکلیف دہ لمحات سے گزر رہا تھا۔ اسے میرے سپورٹ، میرے سہارے کی اشد ضرورت تھی، اور میں اس سے نفرت کی انتہاؤں کو چھونے لگ گئی تھی۔ میں نے نہ جانے کیوں دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے بھائی کو پہچاننے میں غلطی کر ڈالی تھی۔ کتنی ہی دیر میں اس کے سرہانے بیٹھ کر آنسو بہاتی رہی گی، اس سے معافی مانگتی رہی، اس کا سر دباتی رہی۔ میرے دل کا غبار تھا کہ نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ کیسے بتاتی اسے کہ میں اس کے بارے میں کتنا غلط سوچ رہی تھی۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور ساتھ ہی نازیہ بھابھی سے بھی کہ میں ان دونوں کی طرف سے نہ جانے کیسے غفلت برت گئی تھی۔ اگر میرے بھائی نے مجھ سے ٹھیک طرح سے بات چیت نہیں کی تھی تو یہ میرا فرض تھا کہ میں اپنے بھائی کی خیر خیریت معلوم کرتی، یہ جاننے کی کوشش کرتی کہیں وہ تو کسی پریشانی میں نہیں ہے۔ لیکن میں دنیا کی اندھی تقلید کی تھی۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ بھابھی کے آنے کے بعد بھائی جان بدل جاتے ہیں۔ اسی بات پر یقین کرتے ہوئے میں نے خود اپنے بھائی جان سے لاپرواہی برتی تھی، اور اس کے لیے شاید میں ساری زندگی خود کو معاف بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کافی دیر بھائی جان کے پاس بیٹھنے کے بعد میں نے آہستگی سے فاطمہ کو پکڑا، اسے کونے میں لے گئی اور اس کے کانوں میں پڑی چھوٹی چھوٹی سونے کی بالیاں اتار لی۔ وہ سونے کی بالیاں بھی عثمان نے ہی اسے بنا کر دی ہوئی تھیں۔ میں نے وہ بالیاں نازیہ بھابھی کے ہاتھ میں رکھیں اور کہا کہ آپ عید کا خرچہ اسے فروخت کر کے پورا کر لیں۔ میری بات سن کر وہ رونے لگ گئی، کہنے لگی، نہیں نہیں، یہ تو فاطمہ کی ہے، میں نہیں لے سکتی۔ لیکن میں نے بھابھی کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا کہ میرے بھائی نے آج تک ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب یہ بہنوں کا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے کہ مشکل وقت میں اپنے بھائی کا ساتھ دے دیں۔ میرے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو پوری محبت کے ساتھ یہ بالیاں دینا چاہتی ہوں۔ آپ عید کے دن میرے بھائی کو اس کی پسند کا کھانا بنا کر کھلا دیجیے گا۔ میرے بہت زیادہ اصرار کرنے پر بھابھی نے وہ بالیاں رکھ لی تھی، اور میں اپنے بھائی کو دعائیں دیتے واپس اپنے گھر کے لیے نکل پڑی تھی۔ میں گھر پہنچی تو رمیز میرے سامنے چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، کیوں بھگا دیا نا تمہاری بھابھی نے؟ مجھے تو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ اب تمہارا بھائی تمہیں کبھی بھی پوچھنے والا نہیں۔ میں نے نفرت سے رمیز کو دیکھا اور کہا کہ گھن آتی ہے مجھے آپ سے۔ ایک بیٹی کے باپ ہو کر آپ کو یہ احساس نہیں کہ مستقبل میں آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ایسا ویسا ہو سکتا ہے جیسے میرے ساتھ ہو سکتا ہے؟ سوچیں، اگر آپ کی بیٹی کو بھی آپ کے جیسا شوہر مل گیا تو کیا ہوگا؟ میرا بھائی تو ہیرا ہے، ہیرا۔ وہ معذور ہو کر پڑا ہے اور میرے بارے میں سوچ رہا ہے، جبکہ آپ ہٹے کٹے ہو کر بھی اس کی کمائی پر نظر لگا کر بیٹھے رہتے ہو۔ میں نے انتہائی سخت ظلموں میں اپنے شوہر سے بات چیت کی، کیونکہ میرا دل بہت زیادہ تکلیف میں تھا۔ میرا باتیں سن کر ان کے منہ پر تالا سا لگ گیا۔ میرے بس میں زیادہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جائے نماز بچھا کر بیٹھ گیا
اور ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے بھائی کی صحت یابی اور اس کے اچھے مستقبل کی دعائیں مانگتی رہی۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے رمیز کے سدھرنے کے لیے بھی دعائیں مانگ لی تھیں۔ اگلے دن ہی تھی، میرے پاس پہننے کو نیا جوڑا بھی نہیں تھا اور نہ ہی فاطمہ کے پاس کوئی اچھی چیز موجود تھی، لیکن میرے دل کو سکون تھا کہ میں اپنے حساب سے اپنے بھائی کی مدد کر کے لوٹی ہوں۔ میں نے بڑی بڑی بہنوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی توفیق کے مطابق بھائی جان کی مدد ضرور کر دیا کریں۔ عید کے 5ویں دن جا کر عثمان کے پلاسٹرز کھل گئے اور اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی، اور پھر اس نے نوکری تلاش کرنا شروع کر ڈالی تھی، تو مہینے کے بعد اسے نوکری بھی مل گئی تھی۔ اس ایک مہینے میں ہم بہنیں تھوڑا بہت جمع پونجی کر کے یا اپنی چیزیں فروخت کر کے اس کی مدد کرتی رہی تھیں۔ اگر وہ چھوٹا بھائی ہونے کے بعد ہمارا باپ بن سکتا تھا تو ہم تو بڑی بہنیں تھیں، ہمیں ماں کی جگہ لینی ہی چاہیے تھی، اور ہم تینوں نے کوشش کی تھی کہ اپنے طور پر اسے کسی کمی کا احساس نہ ہونے دیں۔ کچھ دن اور گزرے تو رمیز کی ایک جگہ نوکری لگ گئی تھی۔ میری باتوں نے ان پر شاید تھوڑا بہت اثر کر گیا تھا، اس لیے انہوں نے وہ نوکری کرنا شروع کر دی تھی اور ہمارے حالات پھر سے سنبھلنے لگ گئے تھے۔ رمیز یہ نوکری نہ جانے کب سے کب تک رہے گی، اس کا اندازہ تو مجھے بھی نہیں تھا، البتہ میں اتنا ضرور جان گئی تھی کہ کبھی بھی بہنوں کو بھائیوں کی طرف سے بدگمانیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اس رمضان المبارک پھر میرے بھائی نے مجھے بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی عیدی بھیجی ہے۔ عثمان آج تک کبھی اپنا فرض، اپنی ذمہ داریاں اور اپنی محبت نبھانا نہیں بھولا۔ نہ جانے کیوں ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیلا دی گئی ہے کہ بھابیاں آنے کے بعد بھائی جان بدل جاتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بھائیوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اپنی بیوی اور بچوں کے خرچے اور ان کے مسئلے مسائل بھی انہیں نبھانے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بدل گئے ہیں یا پرانے ہیں۔ ہم بہن کا بھی کام کاج ہے کہ اپنے بھائیوں کو مشکل وقت میں سمجھیں، ان کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں، تاکہ محبت بھرے یہ رشتے ہمیشہ قائم و دائم رہیں۔ دنیا میں ہزاروں رشتے ہوتے ہیں، لیکن جو بہن بھائی کا رشتہ ہے اس کے جیسا کوئی اور رشتہ ہی نہیں ہوتا۔ بہنوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے بھائی بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ کھیلتی کھیلتی بہنیں بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بہن چھوٹی بھی ہو تب بھی ماں کی جگہ لے لیتی ہے، ہمیشہ ماں کی طرح اپنے بھائیوں کو چاہتی ہے، ماں کی طرح پیار محبت کرتی ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھتی ہے۔ بالکل اسی طرح بھائی باپ کی طرح ہوتے ہیں، جیسے باپ اپنے بیٹوں کے بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، ویسے ہی بھائی اپنی بہنوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، ہمیشہ ہر جگہ پہ ایک محافظ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب کبھی بہن کی عزت پہ بات آ جائے تو مر جاتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ بھائی بہنوں کا رشتہ بہت الگ اور انمول ہوتا ہے، ایک دوسرے سے اپنی تکلیف چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دل و جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب بہن بھائیوں کے سلامت رکھے اور سب بھائیوں کی بہنوں کو سلامت رکھے جو ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتی ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔